تو کل نوٹ کر لیجئے، میں انشاءاللہ 9 بجے آ جاؤں گا، اور آپ ان سے کہیے گا جن کے 2 پیریڈ ہوتے ہیں وہ بجائے 8:45 کے 9 بجے تک چلے، میں 9 بجے تک آ جاؤں گا۔ مظاہر ہیں جنہیں خطبات میں تو حضرت علامہ نے صرف ایک لفظ ڈیزلنگ ایکسٹیریئر سے تعبیر فرمایا ہے، لیکن اشعار اقبال کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ تتبع کیا بلا ہے؟ فرحان، تتبع، تدبر چلو، لیکن یہ تتبع میں اصل کیا ہے اس کے وہ کیا ہے؟ تابعین، تبع کے معنی اتباع اسی سے بنا ہے۔ باب افتعال ہوگا تو اتباع بن جائے گا، اتباع رسول، اتباع افتعال، اور تتبع تفعل۔ یہ تو اب آپ لوگوں کو یہ بہت زیادہ اس کی پریکٹس ہو جانی چاہیے، میں اسی لیے بار بار پوچھ رہا ہوں، اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ وقت خرچ ہو جاتا ہے اس میں۔ تو تتبع کا مطلب یہ کہ کسی چیز کے پیچھے لگ جانا، یعنی علامہ اقبال کے اگر اشعار کا تتبع کیا جائے، یعنی ان کا پوری طریقے سے فالو کیا جائے انہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ان مظاہر خارجی کے بھی 2 رخ ہیں، جنہیں کہیں تو حضرت علامہ چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ اب یوں سمجھیے کہ ایک کو انر کور ہوا، انر کور، یہ تو قرآن ہوا، لیکن یہ جو ایکسٹیریئر ہے اس کے بھی 2 رخ ہیں۔ یہ ایکسٹیریئر اتنا باریک نہیں ہے، اس کا ایک اندر ہے یہ، اور ایک اس کا باہر ہے۔ تو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر صرف یہ باہر والا حصہ ہے، یہ جو ہے یہ انتہائی چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہاں اندروں سے مراد یہ انر کور نہیں ہے، انر کور تو قرآن ہے، یعنی اس تہذیب کے مظاہر کے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایکسٹرنل جو ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سیلنگ ہے، اس کے اوپر روف ہے، لہذا یا روف کے اوپر جو ہے وہ ٹائل لگی ہوئی ہے، تو وہ ٹائل تو بڑی خوبصورت لگی ہوئی ہے، بہت عمدہ ہے، ڈیزلنگ ہے، لیکن اندر جو ہے چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ لیکن اس اندروں کو انر کور کے اوپر نہ لے جائیے آپ، انر کور پر تو ہم گفتگو ختم کر چکے ہیں، وہ قرآنک ہے، یعنی توہمات اور تخیلات سے نکال کر مشاہدات اور تعقل پر انسان کے موقف کی بنیاد ہونی چاہیے، یہ انر کور قرآنک ہو گیا۔ کہیں ان کی نشاندہی طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری، طب مغرب کے مزے میٹھے۔ اب یہ جو 2 تضادات یہ بیان کر رہے ہیں مغربی تہذیب کے، یہ بھی ایکسٹرنل کے ہیں، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، طب مغرب کے مزے میٹھے اثر خواب آوری جیسے الفاظ سے ذریعے کرتے ہیں، اور اس ضمن میں غالباً سب سے زیادہ بھرپور انداز یہ ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنداعی مگر جھوٹے لبوں کی ریزہ کاری ہے۔ تہذیب حاضر کے ان بظاہر حسین و خوشنما اور دلکش و مرغوب کن مظاہر خارجی میں سے مثلاً، اب یہاں پہ ہم ایک ایک کر کے بات سمجھیں گے۔ مثلاً ایک حریت فکر ہے جس کے پردے میں یا باضابطہ الحاد و کفر، یا لا ادریت و ارتیابیت، اور ان دونوں کا حاصل ہے یا عریاں لا مذہبیت، یا کم از کم محدود مذہبیت کے پردے میں لپٹی ہوئی لادینیت۔ سمجھ گئے میری بات یا نہیں؟ یعنی ایک شے کہ جو بہت اچھی لگتی ہے، آزادی رائے، آزادی فکر، فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، بالکل ٹھیک ہے، بہت عمدہ ہے، ڈیزلنگ ہے، لیکن اس کے پردے میں اصل میں کیا ہے؟ الحاد، کفر،
لا ادریت، یہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں ان الفاظ کے اوپر. لا ادریت کسے کہتے ہیں؟ اینی بڈی؟ انگریزی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اتنا فلسفہ بھی نہیں آپ نے سیکھا مجھ سے. ایگنوسٹسزم، ایگنوسٹک. دیکھیے یہ بھی عربی کی طرح زبان ہے. گنوسس، جس کو نوسس کہتے ہیں صرف، یہ ہے معرفت. یہ لگتا ہے اس میں تو جس طرح سنسکرت میں ٹل کے بعد اٹل، مر سے امر، امر وہ ہے جو مر ہی نہ سکے، ٹل جانے والی سے اٹل جو ٹل نہ سکے. تو ایگنوسٹسزم، جس کا کوئی ادراک نہ کیا جا سکے. تو ایگنوسٹسزم جب ایک فلسفے کا نام بن گیا تو اس کے کیا معنی ہے؟ کہ ہم کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں جان سکتے. حقائق کائنات ہماری پہنچ سے، رسائی سے ماوراء ہے. اٹس فیوٹائل ٹو ٹرائی ٹو نو دیم. ایگنوسٹسزم. اور ارتیابیت کیا ہے؟ ارتیابیت کس سے بنا ہے؟ ریب سے. ریب سے کون سا یہ باب بنا؟ افتعال، ارتیاب. اب ارتیاب سے ارتیابیت ہو گیا. یہ ہے اسکیپٹسزم. یہ تو انگریزی کا عام لفظ ہے اسکیپٹسزم. ہی از اے ویری اسکیپٹک پرسن، یعنی اس کو ہر وقت شک ہی رہتا ہے. بہت اسکیپٹک آدمی ہے، وہمی ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا رہتا ہے. اسکیپٹک. تو اسکیپٹسزم یہ ہے کہ ہمیں بس شکوک ہی ہے، کچھ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ جو یقین کی کہی جا سکے. اب علامہ اقبال دیکھیے اس کو کس طرح بیان کر رہے ہیں. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو اریاں لا مذہبیت. اریاں لا مذہبیت سے کیا معنی ہوں گے جی؟ ایتھیزم، سرے سے انکار، کوئی خدا نہیں، کوئی ماورائی حقیقت ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے. یہ اریاں مذہبیت. یا محدود مذہبیت کے پردے میں لادینیت، یعنی لادینیت، دین کا تصور ختم کر دیا جائے اور مذہب کی حیثیت سے چلیے. چلو عقیدہ وقیدہ جو رکھنا ہو رکھ لو، تم ایک کو مانو، 100 کو مانو، 10 کو مانو، but nothing doing. The political socio-economic system will have no reference to any dogma, to any religion whatsoever. تو گویا کہ یہاں لا مذہبیت نہیں ہے. مذہب تو ہے، ٹھیک ہے، مذہب کی حیثیت سے عقیدہ ہے، عبادات ہے، اس کی پوری آزادی ہے، لیکن لا دینیت ہو گئی. لا دینیت کے ساتھ مذہبیت جو ہے، محدود مذہبیت اگر رہے تو لا دینیت اسے قبول کرتی ہے. جیسے امریکہ قبول کرتا ہے اسلام کو. ٹھیک ہے، آئیے نمازیں پڑھیے، ہمارے چرچ خرید کے مسجد بنا لیجئے، گو ہیڈ. سنیگوگ بنا لو، مسجد بنا لو، مندر بنا لو، بدھ مت کا کوئی ٹیمپل بنا، جو چاہو بنا لو بھائی، جو چاہو مان لو، جو چاہو عقیدہ رکھو. لیکن دیکھنا یہ جو معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی اقدار ہماری ہیں، ان کو نہیں چھیڑنا. یہ ٹیبو ہے. تو یہ ہے سیکولرزم. ہو فکر اگر خام، اب دیکھیے کس قدر خوبصورت یہ تبصرہ ہے. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. فکر اگر پختہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کو پہچانے گی، اللہ آخرت کو پہچانے گی، حقائق اصل جو ہے کائنات کا ان تک پہنچ جائے. اگر یہ ہے تو پھر تو آزادی افکار میں کوئی حرج نہیں. پھر تو یہ ہے کہ آپ نے یوں سمجھیے کہ عروۃ الوثقیٰ، ایک کنڈے کے اوپر ہاتھ ڈال رکھا ہے. اب آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ ادھر ادھر ہاتھ ماریے، ایک ہاتھ جتنا چاہے آپ ماریے ادھر ادھر، اس لیے کہ آپ نے ایک کنڈا پکڑا ہوا ہے. لیکن اگر وہ کنڈا ختم ہو گیا، اب جو ہاتھ پاؤں آپ ماریں گے تو پھر تو آپ لہروں کے رحم و کرم پر ہیں، کوئی لہر آپ کو جدھر چاہے لے جائے. بڑا پیارا شعر ہے. اب دیکھیے یہ گل و بلبل کی شاعری تو نہیں ہے، یہ تو فلسفہ ہے. ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. یہ میں نے اپنے پچھلے خطاب جمعہ میں جس چیز کو زیادہ نمایاں کیا کہ میں جو ایک معاملہ پچھلے جمعے میں بیان کرنا بھول گیا تھا کہ یہ جو پاکستان میں اب نظام آ رہا ہے، یہ جو IMF اور جو ورلڈ بینک کی حکومت ہے، اس کی مالیاتی استعمار ہے،
اس کے ساتھ ہی انسان کو حیوان بنانا جو ہے یہ لازم ہے، اس لیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں، اس نظام کے جو کارپرداز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں لوگ میکسیمم محنت کریں، محنت کریں گے تو پروڈکشن ہوگی، پروڈکشن ہوگی تو کوئی ملائی نکلے گی، نہ دودھ ہی نہیں ہوا تو ملائی ہم کہاں سے لیں گے؟ تو ہمیں ملائی لینی ہے، ملائی کے لیے دودھ زیادہ چاہیے، دودھ کے لیے اس کو حیوان بناؤ بالکل، جیسے آج کل گائے کو جو ہے وہ انجیکشنز دیجئے تاکہ اور زیادہ وہ دودھ دے، چاہے اس سے اس کی پورا جو ہے انٹرنل فزیولوجی جو ہے اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کی صحت جو ہے تباہ ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن وقتی طور پر اسے انسان کو حیوان بنائیں گے تب ہی میکسیمم اس سے ہم خون نچوڑ سکیں گے، تو یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ تو ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ دوسرے حریت عمل ہے، جو ایکسٹرنل جو ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے اس میں حریت فکر، حریت فکر کے بعد حریت عمل۔ ہاں آپ کو فریڈم ہے، یو کین ڈو اینی تھنگ یو لائک، یہ کیا قیود اور حدود اور یہ اور پابندیاں اور یہ کرنا اور وہ کرنا، یہ غلط، یہ حرام، یہ جسٹ لیو دیم اسائیڈ، یہ سب پرانی باتیں ہیں، دقیانوسی باتیں ہیں۔ جس کی شکر والی تہ کے نیچے مزمر ہے، یہ لفظ مزمر ہوگا یا مزمر؟ مزمر کیا معنی اس کے ہے؟ چھپا ہوا، مزمر کے معنی چھپا ہوا، کون سا باب ہے یہ؟ باب افعال، اس سے فاعل بنے گا مزمر، ازمار کے معنی چھپانا، مزمر کے معنی ہوں گے چھپانے والا، اور اس سے مفعول بنے گا مزمر، مزمر کے معنی چھپایا ہوا، چھپایا گیا، جو چیز کے چھپائی گئی ہے وہ مزمر ہے۔ عام طور پر جو ہے اس کو تلفظ ہم کر دیتے مزمر، اردو دان، لیکن یہ کہ اب آپ تو عربی دان ہو گئے نا، تو اس لیے آپ کو صحیح تلفظ کرنا چاہیے مزمر ہے۔ دوسرے حریت عمل ہے جس کی شکر والی تہ کے نیچے مزمر ہے اباحیت اور آوارگی کا زہر۔ اباحیت کسے کہتے ہیں؟ ہے کس سے؟ اباح کیا معنی؟ ناپسند کرنا۔ ابھی بات بنی نہیں ہے آپ لوگوں کی، یہ وہ ابا ہے، الف با الف، ابا ابا کرتا ہے، یہاں ہے بڑی تکڑی ہے اباحیت، یہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ یہ اسی سے بنا ہے جس سے لفظ مباح بنا ہے۔ مباح کی کیا بنا ہے؟ جی جائز، یعنی یہ کہ جس شے کی حرمت ثابت نہ ہو وہ مباح ہے۔ الحلال بین والحرام بین، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی حلت بالکل نصوص سے ثابت ہے کہ یہ حلال ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی حرمت حرام ہونا نصوص سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہ تو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں بھائی، اس میں جو آپ نے پڑھ لی کہ نہیں، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ، لیکن یہ کہ یہ مشتبہات جتنے ہوتے ہیں یہ مباح ہوتے ہیں، جو شے حرام ثابت نہ کی جا سکے وہ مباح ہے۔ اب اباحیت کسے کہتے ہیں کہ اس مباح کے دائرے کو بڑھاتے چلے جائیے، اباحیت، چلو جی یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، تو یہ اب ایک فلسفہ بن جاتا ہے اباحیت۔ اس کے لیے انگریزی میں کیا لفظ ہے؟ ڈاکٹر عامر ہے؟ ٹالرنس تو بہت اچھی لفظ ہے۔ پرمیسیونیس کس قدر عمدہ لفظ ہے، پرمیسو سوسائٹی۔ ایک ہے پروہیبیشن، پروہیبٹڈ 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 پروہیبٹڈ، یہ حرام یہ حرام یہ حرام یہ حرام، جیسے کہ سعودی عرب میں تدخین ممنوع، سگریٹ بھی نہیں پی سکتے، حرام ہے یہاں پہ، خاص طور پر جہاں یہ ہوتے ہیں گیس سٹیشنز،
التدخین ممنوع التدخین بھی لکھا ہوتا ہے. یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر دخان، یہ اسموک سے دخان، دھواں اڑانا جو ہے، اسموکنگ کرنا حرام ہے. تو پرمیسو سوسائٹی وہ ہوتی ہے جو ہر طرح کی چیزوں میں اباحیت کا لفظ نوٹ کر لیجئے. یہ آپ کو یہ چیزیں جو اصل لٹریری اردو ہوتی ہے اس میں یہ الفاظ آتے ہیں. اب آپ کو ان الفاظ کی تہ میں اترنے کی صلاحیت ہو جانی چاہیے کہ یہ لفظ عربی کے کس لفظ سے بنا ہے، کہاں سے آ کے استعمال ہوا. اباحیت اور آوارگی، اب اباحیت کا جو مفہوم ہے وہ آوارگی ہو گیا. یہ اردو کا جو ہے کولوکیل لفظ آ گیا کہ حریت عمل ہے جس کی شکر والی تہ کے نیچے مضمر ہے اباحیت اور آوارگی کا زہر، جس نے اخلاق و کردار اور شرافت و انسانیت کا دیوالہ نکال کر رکھ دیا ہے. تیسرے نمبر پر ہے حریت نسواں. اب دیکھیے کتنے اچھے اچھے سلوگنز ہیں یہ: حریت فکر، حریت عمل، حریت نسواں. فیمنزم، اب اس کا ایک باقاعدہ نیا نام، نئی اصطلاح فیمنزم. فریڈم آف ویمن والی بات اب گئی تو ذرا لفظ مستقل ذرا ہو گیا، مرکب ہو گیا. فیمنسٹ جو ایکٹیو ہیں اس کے اندر، ایکٹیوسٹ ہیں فریڈم آف ویمن کے میدان میں، وہ فیمنسٹ کہلائیں گے. اور نظریہ مساوات مرد و زن، عورت اور مرد بالکل برابر، جس نے مرد کو نامرد اور زن کو نازن بنا کر رکھ دیا ہے، اور دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا کر خاندان کے مقدس ادارے کی چولے ہلا کر رکھ دیا. یہ تو اچھے جملے لکھ دیے میں نے، کچھ ادبی بھی معلوم ہوتے ہیں اور بہت جامع بھی ہیں، کسی خاص ترنگ میں لکھے بھی لگتے ہیں. یعنی یہ کیا ہوا؟ مرد نامرد سے مراد وہ نامردی نہیں جو عام ہے، مطلب یہ کہ مرد کے اندر سے مردانگی کے جوہر ختم ہو گئے. اب آپ کو معلوم ہے ایک دور چلا تھا، غالباً اب تو وہ کچھ لہر ختم ہو گئی ہے، یونیسیکس ڈریس. اب زیادہ نہیں رہا اس کا. یونیسیکس، ایک ہی لباس ہوگا دونوں کا، ڈریس. تو بسا اوقات تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے. زیادہ غور سے گھور کر دیکھنے سے ویسے شریعت نے منع کیا ہوا ہے. اب آپ جو ہے کیسے پتہ چلائیں گے وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے؟ تو یونیسیکس، مساوات مرد و زن. تو مرد کو نامرد بے ایمانہ، اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے اس عورت کے اوپر حضور نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا لباس اور طور طریقہ اختیار کرے، اور دونوں کو تماشائی اور ہرجائی بنا دیا. جب ظاہر بات ہے بے پردگی ہے، تماشائی ہے، ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. اور ہرجائی، ظاہر بات ہے کہ اب وہ جو وفاداری ہوتی تھی شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ، ختم ہوئی. ہرجائی خاندان، نتیجہ کیا نکلا؟ خاندان کا مقدس ادارہ، اس کی چولیں ہل گئی. نتیجہ یہ نکلا فساد کا ہے فرنگی معاشرت میں ظہور، کہ مرد سادہ ہے بیچارہ زن شناس نہیں. اور کیا یہی ہے معاشرت کا کمال؟ مرد بیکار و زن تہی آغوش. بیکار سے مراد کیا ہے؟ unemployment. This is the biggest disease. یہ جو سمجھیے کہ ایڈز ایک بیماری ہے، یہ موجودہ مغربی معاشرے کی ان امپلائمنٹ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے کہ سود جہاں ہوگا ان امپلائمنٹ ہوتی جائے گی. اس پر جو ہے بڑے فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے کتاب جو لکھی تھی شیخ محمود احمد نے، بڑی ہی یعنی حقائق کے حوالے سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ سود ہی کے ساتھ ان امپلائمنٹ اور انفلیشن، دو چیزیں بڑھتی جاتی ہیں. یہ وشس سرکل ہے. سود ان امپلائمنٹ کو بڑھاتا ہے اور انفلیشن کو بڑھاتا ہے. یہ دونوں انٹرن سود کی شرح کو بڑھا دیتی ہیں. پھر سود کی شرح بڑھ گئی تو اور ان امپلائمنٹ اور انفلیشن اور بڑھ جائے گی. پھر یہ دونوں بڑھ کر
پھر اس سود کی شرح کو اور بڑھا دیں گے. So this is a vicious circle going on in the Western society. تو مرد بیکار اور زن تہی آغوش. عورت جو ہے اس کا تو اصل میں جو ہے اس کے گود میں بچہ ہو. یہ ہے جیسے کہ درخت کا پھول ہوتا ہے, درخت میں پھل لگا ہوا ہے. عورت کا تو گویا کہ اصل جو ہے اس کی آغوش جو ہے کہ در آغوش شبیر بگیری. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آغوش میں حضرت حسین, حضرت حسن جیسے پھول لگے اس شجرہ طیبہ کے اندر. لیکن یہ کہ وہاں کی عورت جو ہے زنتہی آغوش. ایک تو اس لیے کہ اب وہاں پر فیملی پلاننگ بہت زیادہ ہے, دوسری یہ کہ عورتوں کو کام کرنا ہے. جب کام کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس بکھیڑے میں کیسے پڑیں. they have to earn their livelihood themselves. تو یہ سارے مسائل مل کر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ پھر اسی کو پسند کرتی ہے. پھر یہ کہ اگر بچے ہو جاتے ہیں تو عورت کے اندر جو وہ جنسی کشش ہے وہ کم ہو جاتی ہے. وہ یہ نہیں چاہتی کہ میری جنسی کشش کم ہو, اس لیے کہ اس کی تو اس سوسائٹی کے اندر مارکیٹ ویلیو اس کے حوالے سے ہے. تو وہ کیوں اپنی جنسی کشش کم کرنا پسند کرے گی؟ اگر ولادت ہوتی ہے تو جنسی کشش کم ہوتی ہے. یہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے اب ان کے ہاں گروتھ ریٹ جو ہے ان کا جو حال ہے کہ رفتہ رفتہ امریکہ میں بوڑھوں کی پرسنٹیج بڑھتی جا رہی ہے, جوانوں کی گرتی جا رہی ہے. وہ تو ہوگی. جو سارا میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے, ہیلتھ کیئر ہے, وہ بوڑھوں کو بڑھاتا جا رہا ہے. اور کچھ نہیں تو ہیومن ویجیٹیبل بنا کے وہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے, اسے ساری مشینیں لگی ہوئی ہیں اور وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. اسی طرح خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میرو دیوار کج کے مصداق اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں تہذیب مغرب نے سیاسی و معاشی مساوات کے حسین عنوانوں سے انسان کو اولاً لادینی جمہوریت سیکولر ڈیموکریسی کا تحفہ دیا, جو چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر کا مصداق کامل ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے حقیقتاً سرمایہ داروں کی بدترین آمریت عوام پر مسلط ہو گئی. ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی میں جب آپ ایڈلٹ فرنچائز دے دیتے ہیں, ہر ایک آدمی کا ایک ووٹ ہے, لیکن سوسائٹی کیپٹلسٹک ہے, یعنی ایک شخص بلینئر ہے, he can purchase votes, he can purchase the journalists, he can buy time on television, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. لہذا اصل میں وہ کیا بن گئی ہے؟ وہ سرمایہ داروں کی آمریت. ہمارے ہاں کیا ہے؟ فیوڈلز کی میوزیکل چیئرز گیم ہے. سیاست جو ہے ہمارے ہاں از دی میوزیکل چیئر گیمز آف دی فیوڈلز. تو اس طریقے سے بظاہر تو یہ جمہوریت اور مساوات, ہر انسان کا ایک ووٹ ہے, سب کے لیے ہے, غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی. دیکھیے مساوات ہو گئی, لیکن وہ مساوات تو اس وقت حقیقی فروٹ دے جب کہ معاشی نظام کے اندر بھی اعتدال ہو. معاشی نظام جو ہے وہ ایک طرف کنسنٹریشن آف ویلتھ کر رہا ہے, دوسری طرف پاورٹی ہے, ایڈوانٹ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جن کے پاس سرمایہ زیادہ جمع ہو گیا ہے ان کے ہاتھ میں سارا اختیار رہے گا, ان کا کھیل بن جائے گا. اور دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب, یہ آمریت استبداد, دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب. پائے کوب یہ پاؤں زمین پر مارنا, یہ گویا کہ ناچنے کے لیے, ڈانس کے لیے یہ ایک لفظ ہے کہ یہ در حقیقت استبداد کا دیو ہے جو ناچ رہا ہے, جو ننگا ناچ رہا ہے. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری, تو سمجھتا ہے کہ اس میں فریڈم ہے اور اس میں ایک آدمی کو ووٹ مل گیا ہے اور سب کو اختیار حاصل ہو گیا ہے. وہ بنا سکتے ہیں حکومت, بگاڑ سکتے ہیں حکومت, یہ کر سکتے ہیں, جس کو چاہیں کامیاب کر دیں, جس کو چاہیں ناکام کر دیں. تو وہی ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے, حقیقت میں پیچھے کیا ہے. اور اس کے بعد اس نہلے پر دہلا بے خدا اشتراکیت کا مارا جس نے انسان سے اس کی آزادی کو کلیتاً سلب کر کے اسے ایک مشین کا پرزہ بنا کر رکھ دیا. یہ گویا کہ اس سے اگلا قدم تھا, کیونکہ یہ تقریب میری کب کی ہے؟ 86 کی. ابھی سوویت یونین ختم نہیں ہوئی تھی, ابھی کمیونزم مرا نہیں تھا. اس وقت کی نوٹ کر لیجیے. آگے بڑھنے سے پہلے اس مقام پر دو امور کی وضاحت مناسب ہے. ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس علمیے کا اصل سبب سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کی روشنی کے میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علم الاسماء پر تو پوری توجہ صرف کی, جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیعت کر دیا گیا تھا.
اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز، مشکل الفاظ کو پوچھ لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. بروز کے کیا معنی ہے؟ ہاں اس لیے کہ آگے لکھا ہوا نا بروز و ظہور، تو آپ نے کہا کہ یہ برازہ، برازہ کے معنی سامنے آ جانا، ظاہر ہو جانا، نمایاں ہو جانا، تو بروز. اسی لیے بروزی نبوت کا لفظ استعمال کیا تھا غلام احمد قادیانی نے کہ میری نبوت بروزی ہے. بروزی کا مطلب یہ کہ حضور ہی کی نبوت اور چمک کر میرے ذریعے سے واضح ہو گئی ہے. گویا کہ میری کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نبوت جو ہے میرے ذریعے سے یہ زیادہ شائننگ ہو کر سامنے آ گئی ہے. ایک اس نے لفظ استعمال کیا تھا ذلی، میری نبوت ذلی ہے. ذلی اور بروزی یہ دو الفاظ اکثر و بیشتر آپ قادیانیت اور رد قادیانیت کا اگر کوئی لٹریچر ہوگا تو اس میں دو الفاظ آپ کو ملیں گے. ذل کہتے سائے کو، کہ میری نبوت ذلی ہے، جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے ایسے ہی میری نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سایہ ہے. اب کہیں اس نے بالکل ننگی نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے، بالکل انڈیپینڈنٹ، اور حضور سے اپنے آپ کو افضل بھی قرار دیا ہے، اور ان کے عقیدت مندوں نے کہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں. شان میں کے بجائے شان میں، وہ اس کا ضرورت شعری کے تحت انہوں نے یہ کیا. محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یعنی غلام احمد جو ہے در حقیقت محمد ہی آ گئے دوبارہ. یہ انہی کا بروز ہے اور ظہور ہے، اور پہلے سے ہے بڑھ کر اپنی شان میں. خیر معاذ اللہ. تو یہ اصل میں جو ساری سائنس اور ایکوائرڈ نالج ہے وہ کیا ہے؟ علم الاسماء کا بروز اور ظہور ہے. میں اس کے لیے پہلے کیا مثال دیتا رہا ہوں؟ آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت، یہ مثال دی کہ نہیں کئی مرتبہ؟ جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت ہے، بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. نکلتا تو وہیں سے ہے، باہر سے اس میں کیا گیا ہے؟ پانی گیا ہے، پانی کے ساتھ کچھ منرلز چلے گئے ہیں، لیکن جو شے اصل ہے آم کا درخت جو ہے وہ تو پوٹینشلی آم کی گٹھلی میں موجود ہے. وہ زمین میں آپ گاڑتے ہیں، گٹھلی پھٹتی ہے، دو پتے نمودار ہوتے ہیں، اور اس کے جو دو حصے ہیں اس گٹھلی کے وہ اندر کے، وہ اس کی فوڈ ہے، انیشل فوڈ جو اللہ نے پہلے اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے. اتنی دیر میں وہ اپنی جڑیں بھی زمین میں اتار کے ادھر سے وہ جو غذا لینی شروع کر دیتی ہیں، اور پھر وہ درخت بنتا ہے. تو جیسے آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت بنہا ہے یا مضمر ہے، اسی طریقے سے علم الاسماء جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا اس میں یہ سارا سائنٹیفک اینڈ ٹیکنالوجی والا علم مضمر تھا، اور اسی کا ظہور اور بروز ہو رہا ہے. وہ دو آم کی گٹھلی سے پہلے آم کا ایک پودا بنا تھا، نرم و نازک پودا نظر آ رہا تھا، پھر وہی اور بڑھا ہے تو ذرا اور پختہ ہوا ہے، پھر وہ تناور درخت بنا ہے، پھر اس کے اوپر پھل لگا ہے. تو یہ گویا کہ اگر حضرت آدم آج سے 10,000 برس پہلے کی شخصیت ہیں تو 10,000 برس میں وہ جو پوٹینشلی حضرت آدم میں ودیعت کر دیا گیا تھا آم کی گٹھلی کی طرح کا علم، اس نے ظاہر ہو کر تناور درخت کی شکل اختیار کی. پھر پڑھیے اس پیرے کو. ایک یہ کہ تہذیب جدید کے اس علمیے کا اصل سبب سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کی روشنی میں ایک جملے میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس نے علم الاسماء پر تو پوری توجہ دی، صرف کی، جو ابتدائے آفرینش ہی میں حضرت آدم کی سرشت میں ودیعت کر دیا گیا تھا، اور جس نے تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بروز و ظہور اور صعود و ارتقاء کے ذریعے، پھر ثقیل الفاظ آگے، صعود چڑھنا ہے، سعودی، ٹھیک ہے، سعود، سأرهقه صعودا، میں اسے چڑھاؤں گا، سعاد سے سعادہ چڑھنا. اسی لیے مسعد کہلاتی ہے لفٹ. آج کل جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے مسعد اٹھنے کی جگہ، اس میں ظرف مسعد یہ ہے، یہاں پر لفٹ ہے. اور ارتقاء اس کی ایولیوشن ہو رہا ہے کے ذریعے علم الاشیاء اور علم الخواص کے راستے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی صورت اختیار کی.
لیکن اس علم وحی سے یکسر منہ موڑ لیا جسے قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے۔ اب یہ نوٹ کیجئے، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے شروع میں حضرت آدم کا ذکر ہے خلافت کا، اور اس کے ساتھ ذکر ہے علم الاسماء کا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ یہ ہم حاضر ہیں، ہمیں آپ یہ خدمت سونپ دیجئے، اور یہ انسان جو ہے یہ تو خون ریزی کرے گا، تو اللہ نے فرمایا میں نے اسے علم بھی دیا ہے، علم الاسماء، جو تمہیں نہیں دیا۔ وہ علم الاسماء جو ہے وہ ظہور کرتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا۔ یہ ایکوائرڈ نالج ہے انسان کا۔ لیکن اسی چوتھے رکوع کے آخر میں یہ آیت ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اب جیسے جیسے اور جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ العلم و علمان دو علم تھے انسان کے لیے، دو آنکھیں دے کر اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ ایک علم تھا کہ جو علم الاسماء کی حیثیت سے ایک بیسک فیکلٹی کی حیثیت سے انسان میں ودیت کر دیا گیا، ان السمع والبصر والفؤاد، اس کے ذریعے سے وہ علم الاسماء جو ہے ایک بڑے تناور درخت کی طرح بنتا چلا گیا۔ لیکن اس سے جو قدرت کی مخفی صلاحیتیں اور قوتیں انسان کے اختیار میں آتی گئیں استعمال کرنے کے لیے، اس کو اب سٹیم ایجاد ہو گئی، یا بجلی ایجاد ہو گئی، اب ایٹمک انرجی پر انسان کو قابو ہو گیا۔ اب یہ قوتیں ہیں، قوائے طبیعہ ہیں، فزیکل پاورز ہیں، ان پر اب ہمیں کنٹرول ہو رہا ہے۔ ہم سٹیم کو یوز کر کے سٹیم انجن بنایا ہے، بجلی کو یوز کر کے کیا بنایا، اس کے بعد اب کیا بنا رہے ہیں۔ لیکن اگر اس کو ہم رکھتے پابند اس علم ہدایت کا تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ وہ علم ہدایت بھی رفتہ رفتہ آتا رہا، ہر نبی کے پاس وہ کتاب آتی رہی، ہدایات آتی رہی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہوا کیا ہے کہ انسان نے اس علم خدا سے، وحی سے، آسمانی ہدایت سے تو اپنے آپ کو محروم کر لیا، گویا کہ ایک آنکھ بند کر لی، ایک آنکھ کو چوپٹ کھول دیا۔ اور یہی در حقیقت دجالیت ہے۔ ایک ہے دجال شخص، وہ ایک شخص کی حیثیت سے ہوگا، لیکن دجالی فتنہ یہی ہے کہ انسان نے فزیکل سائنسز کی نالج کو اور ٹو کنٹرول دی فورسز آف نیچر جو صلاحیت ایکوائر کر لی ہے، وہ صلاحیت اس ہدایت خداوندی کی پابند نہیں رہی، لہذا اس نے ایک بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لی۔ یہ دجالیت ہے، یک چشم ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، یعنی دو آنکھیں اللہ نے دی تھیں، علم ہدایت اور ایک علم الاسماء۔ علم الاسماء والی آنکھ چوپٹ کھل گئی، علم الہدایت والی آنکھ بند ہو گئی۔ نتیجتاً اس نے اس دجال کی صورت اختیار کر لی ہے جس کے ایک آنکھ بند ہے اور جس کی پیشانی پر جلی حروف میں کاف فا را لکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی پیشانی پر کاف فا را کفر لکھا ہوا ہوگا، لیکن ساتھ ہی یہ کہ اسے کوئی صاحب بصیرت ہی پڑھ سکے گا۔ تو اب یہ کہ ایک شخص معین وہ علیحدہ بات ہے، اس کو اس وقت سے گڑبڑ نہ کیجئے، لیکن اس تہذیب کے اوپر تو لکھا ہوا ہے کہ یہ تہذیب جو ہے الحاد پر، مادیت کے اوپر مبنی ہے، اس میں کسی خدا ودا، چلو مانتے ہو تو مان لو بابا، لیکن یہ کہ اس کا کوئی سروکار ہماری زندگی سے نہیں ہوگا، کوئی آسمانی ہدایت۔ تو گویا کہ یہ اس کی چھاپ ہے، اس کا جو شعار ہے، اس کا جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ یہی ہے۔ چنانچہ اب یہ یک چشم عفریت نوع انسانی ہی نہیں، ہر قسم کی حیات عرضی کی کلی تباہی پر تلا کھڑا ہے۔ اس جملے کے اندر کیا چیز مضمر ہے بتائیے آپ، خاص طور پر جدید لوگ، تعلیم یافتہ لوگ۔ آج سب سے زیادہ جس کی دہائی دی جا رہی ہے وہ انوائرمنٹ کی ہے، پولیوشن کی ہے، کہ انسان کی اس ٹیکنالوجی نے جو اس زمین کے اوپر کی انوائرمنٹ کو چینج کر دیا ہے، جس طریقے سے کہ اس کو محروم کیا ہے اس کے جنگلات سے، جس تیزی کے ساتھ محروم کیا ہے جنگلات سے، اس سے یہ سارے موسم بدل رہے ہیں، اس سے پھر حیوانات کی زندگی متاثر ہو رہی ہے، پولیوشن ہو رہی ہے، سمندر کے اندر زندگی اجیرن ہو رہی ہے۔ گویا کہ یہ ساری ٹیکنالوجی وغیرہ بڑھ کر کیا کر رہی ہے، نہ صرف یہ کہ ایک طرف تو اندیشہ ہے، کسی بھی وقت، ابھی تو تھوڑی دیر کے لیے ذرا بات ٹل گئی ہے، ڈیٹینٹے ہو گیا اور رشیا وہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے نہیں رہا، لیکن یہ کہ کسی بھی وقت بائی اینی ایکسیڈنٹ ایون ایٹمک وار چھڑ سکتی ہے، اب بھی چھڑ سکتی ہے۔
جن کے پاس ایٹمک اسلحہ اب بھی رکھے ہوئے ہیں وہ تو رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی بھی ان میں سے جو ہے ذرا بفر جائے کسی وقت، کسی کا دماغ خراب ہو جائے، وہ نارتھ کوریا ہو یا کوئی اور ہو یا چائنا ہو یا یہ جو ہماری آزاد ہوئی ہے ریاستیں، مسلم ریاستیں، ان میں سے کسی کا جو ہے کوئی زیادہ ایڈونچرس قسم کا آدمی آ جائے، تنگ آمد بجنگ آمد، تو اگر وہ وار شروع ہو گئی تو ختم ہو جائے گی، انسانی زندگی تو ختم ہو جائے گی، سوائے چینی کہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے، اس لیے کہ ہم تو بلوں میں گھس جائیں گے، ہماری تعداد اتنی ہے، ہم نے بڑے بڑے شہر بنائے ہی نہیں ہیں، اور ہم جو ہے کتنے ہی مار دو ہمارے پھر بھی ہم بچیں گے۔ لیکن یہ کہ ہم جو تہذیب تمدن، اور نہ صرف یہ کہ پوری نوع انسانی بلکہ ہر قسم کی حیات عرضی کے لیے یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے، بایولوجیکل بیلنس ہے کہ جو قائم ہے، اور اس کو جس طریقے سے انسان ڈسٹرب کر رہا ہے، جو پولیوشن ہو رہی ہے، اور جو اب ہمارے یہاں بھی زرداری صاحب خوب پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ اسی انوائرمنٹ اور یہ اور وہ، جہاں کسی کارخانے کے بارے میں نوٹس گیا اور کہا کہ صاحب یہ آپ کا جو کارخانے کا جو ویسٹ جا رہا ہے اس سے یہ خراب ہو رہا ہے، اب اس سے جتنے چاہیں پیسے آپ بٹور لیں، کوئی تھوڑی بہت اس سے کروا دی بہتری، باقی یہ ہے کہ پیسے کماؤ۔ یہ دندا ہمارے ہاں ہر اچھی چیز اور برے معنی میں استعمال ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہت کنسرن ہے اس وقت دنیا میں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو یہ کہ اس دنیا کے اوپر سے حیات کا یہ پورا سلسلہ ہی شاید ختم ہو جائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا۔ یعنی کون سا متوازن نقطہ نظر؟ کہ اس تہذیب کا انر کور خالص قرآنی ہے، البتہ اس کا جو ایکسٹرنل جو مظاہر ہیں ان کے دو حصے ہیں، لحاف جو ہے اس کے اوپر چڑھا ہوا، لحاف کی بھی ایک ابری بھی ہے اور ایک اس کے اوپر کا کور بھی ہے، اور ایک اس کی کیا اس کو استر کہتے ہیں۔ تو وہ ابری تو بڑی خوبصورت چھینٹ کی بنی ہوئی ہے، بہت عمدہ ہے، یا شنیل کی ہے، بہت چمکدار ہے، لیکن اندر جو ہے اس کے یعنی حریت فکر، حریت عمل، آزادی نسواں اور مساوات مرد و زن، پھر جمہوریت، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت خوبصورت نعرے ہیں، لیکن ان کے پردے میں اصل میں کیا ہے؟ اس حوالے سے ان دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اور پھر ان کو ڈسٹنگوش کرنا کہ یہ انر کور اس قرآنک، یہ خرابی جو ہے در حقیقت وہ ایکسٹرنل جو اس کا ڈیزلنگ ایکسٹیریئر ہے اس میں ہے۔ اس میں بھی جو اصل پرنسپلز ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن یہ کہ وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے خراب ہو گئے۔ آزادی فکر ہونی چاہیے بٹ ود ان دی لمٹس، اسی طریقے سے آزادی عمل ہونی چاہیے لیکن ود ان سرٹن لمٹس۔ ایک شخص کہے صاحب میں تو مادرزاد برہنہ نکلنا چاہتا ہوں سڑک پر، آپ کو کیا، آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے مت دیکھیں، لیکن یہ کہ آپ کو کوئی لمٹس اس کے اوپر رکھنی پڑتی ہیں۔ اب وہ لمٹس کیا ہوں؟ وہ لمٹس ہے کہ جو شریعت پرسکرائب کرتی ہے، بس باقی اس کے اندر آزاد ہیں، ود ان دو دیٹ سرکل آپ آزاد ہیں۔ لیکن اگر آپ وہ بالکل مادر پدر آزاد ہو جائے تو پھر ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ آج مغربی تہذیب میں ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ عالم اسلام میں اس تہذیب کے ضمن میں یہ متوازن نقطہ نظر میری محدود معلومات کی حد تک سوائے علامہ اقبال مرحوم کے اور کسی کے یہاں نظر نہیں آتا، اور ان کے بعد ان کی شمع سے اپنے چراغ روشن کرنے والوں میں بھی کم از کم اپنی محدود بصارت و بصیرت کی حد تک مجھے صرف ایک شخصیت ایسی نظر آتی ہے جس کے فکر میں اس کا توازن کا عکس کامل موجود ہے، اور وہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور۔ یعنی علامہ اقبال پر کتابیں تو بہت سارے لکھی ہیں، بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، اقبال اکیڈمی ہے اور اقبال ریویو ہے اور مسلسل چھپ رہا ہے، لیکن میرے نزدیک علامہ اقبال کے فکر کا یہ توازن اگر ریفلیکٹ ہوا ہے ان کے بعد تو صرف ایک شخصیت کی کتابوں اور تصانیف میں ہے، اور وہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم مغفور ہے، جن کی وہ کتاب قرآن اور علم جدید، آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، حکمت اقبال وغیرہ وغیرہ۔ ورنہ اکثر و بیشتر افراد و اشخاص کی حد تک بھی یا حیرانی و سرگردانی نظر آتی ہے، یا انتہا پسندی اور یک رخا پن، یا حیرانی اور سرگردانی، یعنی کچھ لوگ تو اس کے ایکسٹرنل جو ایکسٹیریئر ہے ڈیزلنگ اس میں مبہوت ہو کر رہ گئے، ڈیزڈ، ڈیزلنگ ہے and they have been dazed۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ہیں کہ یک رخا پن ٹوٹل اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کچھ اس کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں، سو ٹو ریجیکشن۔ وہی کہ جو ہمارے ہاں یا پھر ایک طرف سر سید احمد خان تھے ابتدا میں، دوسری طرف ہمارے علماء دیوبند یا عام ہمارے اور دوسرے جو علماء ہیں، تو یہ یک رخا پن۔ اور بحیثیت مجموعی بھی ملت کے دو اہم طبقات نے متضاد طرز عمل اختیار کیا، چنانچہ ایک طرف علماء کرام کی اکثریت نے اس تہذیب کو بالکل یا رد کر دیا،
نتیجتاً اس کے اس انر کور سے بھی محرومی اختیار کر لی جو اصلاً خالص قرآنی اور اسلامی تھا، اور وہ صرف آسمانی ہدایت کے امین بن کر قال اللہ قال الرسول کے حصار میں محصور ہو کر رہ گئے۔ اور دوسری جانب قوم کی عظیم اکثریت نے تہذیب مغرب کو من و عن قبول کر لیا، نتیجتاً اس کے انر کور کے ساتھ ساتھ اس کے جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے پیدا شدہ صناعی کو بھی ایک شکست خوردہ اور مرعوب ذہنیت کے ساتھ جوں کا توں قبول کر لیا۔ نتیجہ وہ نکلا جسے کسی صاحب درد نے یوں بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ اور اس ضمن میں بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے اپنے اس بندہ قلندر پر جس نے کمال انصاف کا ثبوت دیا جب ملت کے ان دو اہم طبقات کے تضاد عمل کو یوں واضح کیا۔ بڑا سادہ یہ دو اشعار ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ سادگی و پرکاری جس کو کہا جاتا ہے اس کی بڑی اعلیٰ مثال۔ کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ یعنی ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں وہ مولویوں کو کوستے ہیں، یہ تو کنویں کے میڈک بن کر رہ گئے، اور یہ تو صرف جو ہے مسجد کے ملا بن گئے، انہیں سوائے وضو کے مسائل کے اور ان چیزوں کے کچھ اور کسی چیز سے سروکار نہیں۔ ٹھیک ہے، اور غلط بات تو نہیں ہے، ان کی صحیح ہے، لیکن جواب جو ہے اب دیکھیے کس قدر خوبصورت ہے یہ جواب ملا نے نہیں دیا ہے، شیخ حرم نے نہیں دیا۔ ندا مسجد کی دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ تم فرنگی بتکدے میں کھو گئے، یعنی ایک طبقہ وہاں تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ وہ سو گئے، انہوں نے جدید علوم جدید فکر اس سے اپنے آپ کو محروم کیا، بس وہ محراب کے نیچے انہوں نے وہ پناہ لے لی۔ تو کہا اقبال نے شیخ حرم سے، تہے محراب مسجد سو گیا کون؟ ندا مسجد کے دیواروں سے آئی، فرنگی بتکدے میں کھو گیا کون؟ جواب دیا پورا پورا کہ تم نے کیا کیا، کون سا تیر مار دیا؟ تم اس فرنگی تہذیب کے جو ہے بے دام غلام بن گئے، تم نے اس کی ہر چیز کو جو ہے اسی طریقے سے قبول کر لیا ہے۔ فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار و نظریات اقبال کے منافی ہے نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض جی نقص والا۔ ماشاء اللہ، صاد اور ضاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ تو قاری بھی ہیں، صاد اور ضاد میں تو بڑا فرق ہے، نقیض ہے جی، نقضہ ٹوٹ جانا، یہ تو بڑی بنیادی الفاظ ہیں، کیا کریں آپ کا۔ اب آپ فارغ التحصیل بھی ہونے والے ہیں، دیکھیے نقص اور نقص اور نقص، عربی ایک بڑی بہت خوبصورت زبان ہے۔ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اس زبان کو سیکھ سکتا، لیکن جتنا کچھ بھی ہے میں اپریشیٹ اس کو کر لیتا ہوں۔ نقص نقص کے معنی بھی توڑنا ہے۔ فمن نکث فانما ينكث على نفسه، بیعت کے معاملے میں آتا ہے، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه۔ اے نبی، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اب جو توڑے گا، نکث کے معنی توڑنا، اور نقضا، اب اسی کو سمجھیے کہ سخت ہو گیا، یہ کاف قاف میں بدل گیا، سا واو میں بدل گیا، نقضا توڑ دینا۔ اور اس میں کیا ہے؟ نقض بھی توڑ دینا، نقص اس میں لطافت ہے، بہت لطیف شے کا ٹوٹ جانا، اور نقص جو ہے اس کو کہتے ہیں کسی معاہدے کا توڑ دینا۔ نقیص پھر کیا بنا اس سے جی؟
اچھا، فعیل کے وزن پر کیا مبالغہ کہتے ہیں اس کو یا کیا کچھ اور کہتے ہیں؟ میرے نزدیک ایک تو آپ صفت کا لفظ ٹھیک نہیں بول رہے، یہ صفت ہے، اور اس کے ساتھ نہ زیادہ صفت مشبہ، نقیص، نقص، توڑ دینے والا. کیا پڑھ رہے تھے؟ فکر اقبال کی اس روشنی میں پاکستان کی عوامی سیاست کے بڑے اور درمیانی دھارے اور اس کی حالیہ مہیب لہر کا تجزیہ کیا جائے تو اس کے بھی دو جز سامنے آتے ہیں. چنانچہ اس کا بھی ایک انر کور ہے جو نہ غیر اسلامی ہے نہ غیر قرآنی، اور نہ افکار و نظریات کے اقبال کے منافی ہے نہ تصورات قائد اعظم کی نقیض، بلکہ عین قرآنی اور اسلامی بھی ہے، اور پاکستان کے مصور و مفکر اور مؤسس و معمار دونوں کے خیالات کے مطابق بھی ہے. اور اسوی میں اس دھارے کی مقبولیت اور اس کی قوت و شوکت کا راز مضمر ہے. البتہ دوسرا جز جو بجائے خود نہایت اہم ہے، بے خدا بھی ہے اور بے دین بھی، اور خالص مشرکانہ بھی ہے اور ملحدانہ بھی، اور یہ بات نہایت اہم اور لازمی ہے کہ ان دونوں اجزاء کو علیحدہ علیحدہ پہچان لیا جائے اور دونوں کے ساتھ ایک طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے علیحدہ علیحدہ رویہ اختیار کیا جائے. یعنی جیسے مغربی تہذیب کا انر کور قرآنی ہے، ایکسٹیریئر کے بھی دو پہلو ہیں، ایک ڈیزلنگ ہے، بہت اچھا عنوانات ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے چھپا ہوا وہ زہر ہے. اسی طرح یہ جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ مڈل را جو چل رہی ہے ہمارے ہاں، ایکسٹریم لیفٹسٹ، ایکسٹریم رائٹسٹ، درمیان میں ایک لہر ہے. اب ہمارے ہاں لیفٹسٹ بہت تقریباً معدوم کے درجے میں آ گئے، موجود ہیں، وہ اشخاص ہیں، ان کے رجحانات ہیں، لیکن سوویت یونین کے ڈس انٹیگریشن کے بعد اور کمیونزم کے خاتمے کے بعد اب ان کے اندر کوئی قوت نہیں رہی، کوئی مقاومت نہیں رہی، اب ان کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں رہی، اس کو ذہن میں رکھ لیجیے. لیکن اشخاص موجود ہیں، گروہ موجود ہیں، سندھی نیشنلزم بھی ہے، بلوچ نیشنلزم بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن فی الحال دبی ہوئی ہے. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. ایکسٹریم رائٹ پر مثلا جماعت اسلامی ہے یا اور کوئی جماعتیں ہیں. درمیان کا جو ہے دھارا، جس کے اندر کہ اس وقت بھٹو اور یعنی بے نظیر اور نواز شریف دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں سیکولرزم کے علمبردار ہیں، چاہے وہ کھل کر کہتی ہے اور یہ اس کو کھل کر کہتے نہیں ہیں، لیکن اپنے طرز عمل سے ثابت کر چکے ہیں. دونوں سودی معیشت کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، دونوں ہی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی ہیں، دونوں ہی ان کے ساتھ جو ہے IMF اور ورلڈ بینک کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے، اور اس کے تو یہ مین دھارا ہے. اس دھارے کی اسی طریقے سے بے نظیر کا معاملہ ہے. تو اس میں دھارے کے اندر بھی دو حصے ہیں، ایک حصہ اس کا جائز ہے، صحیح ہے، نہ غیر قرآنی ہے نہ غیر اسلامی ہے، اگر ہم نے اسے بھی ریجیکٹ کر دیا تو ہماری غلطی ہوگی، اور ایک حصہ اس میں حرام ہے، شرک ہے، الحاد ہے، اس کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے علیحدہ علیحدہ. اس دھارے اور لہر کی انر کور کے اجزائے ترکیبی میں سے اولین جز ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، کے مطابق انسان کا محض انسان ہونے کے ناطے اعزاز و اکرام اور تشریف و تکریم اور رنگ و نسل، مال و منال اور عہدے اور پیشے یا جنس کی بنیاد پر انسانوں کے مابین اعلیٰ و ادنا، شریف و رذیل اور اونچ اور نیچ کے جملہ امتیازات کا مکمل خاتمہ، اور انسانوں کے مابین اس سماجی و معاشرتی سطح پر کامل مساوات بفہوائے الفاظ قرآنی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ تو سورہ حجرات میں آپ پڑھ چکے ہیں. پہلی چیز کہ جو مثلا بھٹو نے کی تھی، اس نے پہلی مرتبہ پاکستان میں مزدور کو زبان دی اور سیلف رسپیکٹ دیا. تم بھی انسان ہو، صرف کارخانے دار انسان نہیں ہے. ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں. کاشتکار کو یہ تصور دیا کہ ہم بھی انسان ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ پھر وہ اس کو پازیٹیو رخ پر نہیں ڈال سکا. اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو صحیح رخ پر ڈالتا. ان جذبات کو وہ پھر غلط رخ پر پڑ گئے. مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، گویا کہ بس اب ہم کیوں کام کریں. کاشتکار نے بھی جو ہے وہ سرکشی اختیار کر لی. تو اس اعتبار سے بھٹو فیل ہوا ہے بعد میں. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ایک سیلف رسپیکٹ،
چنانچہ یہ میں نے بارہا یہ قول سنایا ہے مجھے ایک صاحب نے کہ جو دولتانہ صاحب کے بہت قریب کے آدمی تھے، دولتانہ صاحب فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک مرتبہ جا کر اپنے ہاں اپنی جو جاگیر ہے ان کی لڈن، وہاں کے کاشتکاروں کا اجتماع کیا. اس نے کہا بھائی انہیں کی دے دیتا تو کہتے ہیں لوگوں نے بربلا کہا میاں جی دیتا تے نہ اس کو نہ تو کچھ دیتا پر وہ ساڈا نام تے لینا نا. اٹس ویری کلیئر. اس نے نام تو لیا ہے ہمارا کہ ہم بھی کوئی ہے، انسان ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں، ہم جو ہے بالکل گائے بھینس کی طرح آپ کے اس مرضی کے اوپر نہیں ہے جس طرح کر لیں. تو یہ نام ساڈا نام تے لینا نا. تو یہ ایک بات تھی جو اس نے کر کے دکھائی. اب اس کو بھی آپ ریجیکٹ کر دیں گے، یہ تو ایک پازیٹیو سائن ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس نے جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی پازیٹیو حصہ بھی تھا کہ نہیں تھا. یہ دوسری بات ہے وہ اسے آگے استعمال نہیں کر سکا. سٹیم پروڈیوس کی ہے، ہارنس کر کے اسے انجن کو آگے ڈرائیو کرنے کی شکل میں نہیں لا سکا، لیکن سٹیم پروڈیوس کی اس شخص نے. ورنہ ہمارے ہاں اس سے پہلے جو تھی وہ صرف ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کے سارے معاملات طے ہو جاتے تھے. وہ صرف وڈیروں کے ڈرائنگ روموں کی سیاست ہوتی تھی، پبلک سے اس کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں سرے سے. یہاں یہ ہوا، میں نے ایک دفعہ مثال یہ دی تھی کہ پہلے جو ہے وہ اس سیاست جو ہے ہماری اس بیچاری کی عصمت دری ہوتی تھی، لیکن ہوتی تھی سجے ہوئے ڈرائنگ رومز کے اندر. بھٹو نے اسے لا کے گلی میں کھڑا کر دیا، وہ گلی میں ریپ ہو رہی ہے، تو وہ اس سے زیادہ اور گندگی پیدا ہو گئی. لیکن یہ کہ ایک کام اس نے یہ کیا کہ سیاست کو وڈیروں کے ڈرائنگ روموں سے نکال کر عوام کی سطح پر لے آیا. دس از اے پازیٹیو اپروچ. وفاوائے کل مومن اخوت اندر دلش، حریت سرمایہ آب و گلش. مرد مومن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں اندر دلش، اس کے دل میں یہ بات، لوہے قلب کے اوپر یہ بات منقش ہے، لکھی ہوئی ہے کہ کل مومن اخوت، تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. حریت سرمایہ آب و گلش، اور آزادی، فریڈم، یہ اس کے آب و گل کا سرمایہ. کیا مانی؟ کھوسا صاحب کچھ تو بتائیں آپ لوگ. گل کسے کہتے ہیں؟ جاٹوں کی ایک گوت ہے نا گل ہے، جٹ. گل مٹی کو کہتے ہیں بھائی. آب و گل، پانی اور مٹی کے گارے سے انسان بنا ہے نا. تو گویا کہ یہ سرشت کے معنی میں جس گارے سے انسان کی بندہ مومن کی پیدائش ہوئی ہے اس کے اندر حریت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. حریت سرمایہ آب و گلش، آب و گل، آب پانی، گل مٹی. تو آب و گلش، گلش اس کا، اس کی مٹی اور اس کے پانی کے اندر جس مٹی اور پانی سے بندہ مومن کی تخلیق ہوئی ہے اس میں حریت جو ہے گویا کہ اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. کیوں؟ جب وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، تو اب تو اس سے بڑا زیادہ آزاد تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. نہ وہ کسی شہنشاہ کو مانے گا، نہ وہ کسی چودھری کو مانے گا، اس لیے کہ لا حاکم الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں. باقی تمام انسان جو ہے وہ بالکل برابر ہے. ناشکیب امتیازات آمدہ، امتیازات سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، وہ نہایت بے صبرا ہو جاتا ہے. ناشکیب یعنی یہ کہ وہ امتیازات کے خلاف بغاوت کرنے پر وہ مجبور ہے. ایک ہوتا ہے برداشت کر لینا، ناشکیب اسے کہتے ہیں کہ جو برداشت نہ کر سکے. تو ناشکیب امتیازات آمدہ، بندہ مومن جو ہے وہ امتیازات کو برداشت نہیں کر سکتا. در نہاد او مساوات آمدہ، اس کی تو نہاد کے اندر جو ہے، اس کی سرشت کے اندر مساوات ہے. تمام انسان آدم و حوا کی نسل سے ہے، اور تمام انسان اللہ کی پیدا کردہ ہیں. تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے. پیدائشی طور پر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. یہ تو سب سے بڑا، جیسا کہ میں نے بارہا بتایا ہے کہ توحید کے جو 3 کورولریز ہیں، ایک کورولری حاکمیت اللہ کی، باقی خلافت انسان کے لیے. دوسری کورولری مالک حقیقی ہر شے کا اللہ، باقی امانت ہے جس کے پاس ہے. تیسری کورولری تمام انسان پیدائشی طور پر برابر ہے. اب پیدائشی طور پر رنگ ملا ہے کسی کو، کوئی سرخ فام ہے اور کوئی سیاہ فام ہے اور کوئی زرد فام ہے، کوئی پرواہ نہیں، پیدائشی ہے، اٹس گیون ٹو ہم. اس کی نسل ہے، اٹس گیون ٹو ہم. اسی طریقے سے
کوئی اور چیز اسے پیدائشی طور پر ملی ہے، ایک اور مرد ہے ایک عورت ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شرافت انسانی اور عزت انسانی میں دونوں برابر کے شریک ہیں۔ ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر is shared by both of them equally, absolutely equally, no difference whatsoever۔ وہ بالکل ایک مینجمنٹ کا پرابلم ہے کہ ایک عورت بیوی ہو گئی اور ایک مرد شوہر ہو گیا تو گھر کے اندر کا نظام جو ہے وہ مرد کی قوامیت پر ہے۔ جیسے کہ ایک انسان جو ہے وہ وزیر ہے یا آفیسر ہے، ایک سبارڈینیٹ ہے۔ ایز ہیومن بینگز دے آر ایکول، لیکن اس ارینجمنٹ میں، اس مینجمنٹ میں ایک اوپر ایک نیچے ہے، ایک کو حکم دینا دوسرے کو ماننا ہے۔ اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ عورت گھٹیا ہے خلقت کے اعتبار سے، غلط بات ہے، برابر ہے۔ نا شکیب امتیازات آمدہ در نہاد او مساوات آمدہ، ان امتیازات کا کلی خاتمہ اور کامل انسانی مساوات کا بالفعل قیام رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ترہ امتیاز ہے جس کے سامنے ایچ جی ویلز جیسے دشمن اسلام اور شاتم رسول، شاتم کسے کہتے ہیں؟ گالی دینے والا، سب و شتم، یہ آپ بہت دفعہ دیکھیں گے اردو میں بھی، سب کے معنی بھی گالی دینا ہے اور شتم کے معنی بھی گالی دینا ہے۔ یہ سب صحابہ شیعہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، صحابہ کو گالی دینا۔ شاتم رسول، رسول کو گالی دینے والا۔ تو ایچ جی ویلز اگرچہ دشمن اسلام اور شاتم رسول ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو سر جھکانے پر مجبور پاتا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا ہے وہ کوٹیشن جو ہے اس کی، لیکن جو موجودہ ایڈیشن آیا ہے اس میں سے وہ نکال دی گئی ہے وہ پیسج۔ تو پرانے ایڈیشن یونیورسٹی کی کہیں لائبریریوں سے ملے گا، اس میں یہ موجود ہے کہ although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, we find them with Jesus of Nazareth also, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles. This is the highest tribute. اور دینے والا کون ہے؟ وہ جو کہ حضور پر انتہائی رقیق حملے کرتا ہے، یوں سمجھیے جیسے رشدی نے حملے کیے ہیں ویسے ہی حملے ذاتی کردار پر حضور کے اس نے کیے، لیکن یہ ماننے پر مجبور ہے، کیا کریں، تاریخ کو کیسے جھٹلائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے یہی وہ چیز ہے جو موجودہ نام نہاد مسلمان معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال نے تو صرف یہ فرمایا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ میں ان کی روح سے معذرت کے ساتھ اس میں یہ اضافہ کروں گا کہ تم سبھی کچھ ہو مگر سوچو کہ انسان بھی ہو۔ مسلمان سے بھی نیچے اتریے، انسانیت سے بھی ہم جو ہے انسان ہونے کے ناطے برابر ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اس انر کور کا دوسرا اہم جز ہے انسان کے بنیادی عمرانی حقوق یعنی سول رائٹس، اور ان کے ضمن میں کامل سیاسی و قانونی مساوات۔ اب نوٹ کیجئے اس کو، ایک ہے معاشی مساوات جو کہ کوشش کی ہے کمیونزم نے، حالانکہ وہ مساوات عثمانی میں نہیں لائی جا سکی۔ یہ ضرور ہے کہ ہم ان کا یہ کارنامہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ہاں انڈیویجول انکمز کا ریشو جو ہے وہ 1:30 سے زیادہ نہیں تھا، بس سپاہی سے لے کر عام ورکر سے لے کر چاہے صدر ہو، کمانڈر ان چیف ہو، ان کی تنخواہوں میں اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو امریکہ میں ہے کہ ایک طرف بلینز آف ڈالرز ہیں اور دوسری طرف جو ہے گھیٹوز کے اندر انسان رہ رہا ہے۔ یہ آپ کو بہرحال انہوں نے جو بھی کر کے دکھایا تھا اس میں اس کو گیپ کو بہت کم کر دیا تھا، لیکن معاشی مساوات اسلام کا نعرہ نہیں ہے، اس میں عدل ہے، البتہ کامل قانونی اور سیاسی مساوات۔ قانونی طور پر صدر مملکت خلیفہ کو بھی عدالت میں حاضر ہونا ہوگا، سیاسی طور پر سب کے حقوق برابر ہیں، جس سے تمیز بندہ و آقا کا مکمل خاتمہ ہو جائے اور نہ کوئی قوم کسی دوسری قوم پر حکمران ہو، نہ کوئی طبقہ دوسرے طبقے پر برتری کا حامل ہو، اور نہ ہی کوئی علاقہ دوسرے علاقے پر بالادستی کا حق جتا سکے، بلکہ نوع انسانی کونی عباد اللہ اخوانہ الحدیث پر عمل پیرا ہو جائے کہ تم سب کے سب لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی۔ اب یہ دو ڈائمنشنز ہیں، تمام انسان آپس میں بھائی بھائی اور سب خدا کے بندے۔ کونو عباد اللہ اخوانا، تم سب کے سب اللہ کے بندے بن جاؤ
اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، تمہارے درمیان مساوات جو ہے اس سٹیٹس کے اعتبار سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس اور جسم اطہر کو بھی قصاص کے لیے پیش فرما کر، اور حضرت عمر نے بڑے مجمع میں احتساب پر برافروختہ نہ ہو کر بلکہ بالفعل جواب دہی فرما کر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کے انتقال سے پہلے کا واقعہ ہے کہ اگر میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہو تو مجھ سے اس میں بدلہ لے سکتا ہے۔ ایک صحابی آ گئے کہ آپ نے بلا وجہ مجھے کسی یعنی لشکر کو درست کرتے ہوئے صف، تو کہیں آپ نے اپنے کوئی تیر سے یا کسی چیز سے ذرا سا ٹھوکا دیا کہ پیچھے ہو جاؤ، یا کس طریقے کی بات تھی، یا پیچھے سے آگے کو کمر پر آپ نے میرے، اور میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ حضور نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بدلہ لے لو۔ تو اس نے کہا کہ میری تو کمر پہ اس وقت کرتا نہیں تھا، خالی کمر پہ آپ نے وہ کیا تھا، آپ نے کرتا اٹھا دیا۔ اب انہوں نے بوسہ بھی کیا کہ یہ میں نے سب کچھ اس لیے کیا تھا، یعنی یہ نہیں تھا کہ جھوٹ بولا تھا، بات صحیح تھی، لیکن یہ کہ اب اس کا جو قصاص اس نے لیا وہ اس شکل میں کہ اسے یہ سعادت حاصل ہو گئی کہ حضور کی کمر کا، عریاں کمر کا اس نے بوسہ لے لیا۔ بہرحال حضور نے تو اپنے آپ کو پیش کیا۔ اسی طرح حضرت عمر جب ان سے کرتے کے بارے میں پوچھا گیا، جواب دہی کروا دی حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت علی نے اپنے عہد خلافت میں عدالت میں ایک عام مدعی کی حیثیت سے پیش ہو کر اور اپنے دعوے کے اخراج پر کبیدہ خاطر نہ ہو کر جو اعلیٰ اور روشن اور ابدی اور لازوال مثالیں قائم کی تھیں، وہ آج متفق علیہ اقدار کی حیثیت سے انسان کے اجتماعی ضمیر کا جزو لا ینفک بن چکی ہیں۔ یہی وہ ویلیوز ہے کہ جو موجودہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ وہاں تک پہنچ جائے۔ وقت ختم ہو گیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں ختم کرتا ہوں۔ بلکہ حضرت علی ناراض پتہ ہے کس بات پر ہوئے تھے؟ حضرت علی جب عدالت میں پیش ہوئے ہیں، ان کی زرہ تھی جو چوری ہو گئی تھی اور ایک یہودی کے ہاتھ سے برآمد ہو گئی۔ مقدمہ قاضی شریح غالباً تھے، ان کی عدالت میں مدعی کی حیثیت سے پیش ہوئے، تو قاضی شریح نے یا ابا الحسن کہا۔ حضرت عمر نے ٹوک دیا کہ یہ آپ نے ناانصافی کی پہلی قدم پر، اس لیے کہ کسی شخص کو اس کے نام سے نہ پکارا جائے بلکہ کنیت سے پکارا جائے، یہ اعزاز ہوتا ہے۔ تو میں اس وقت ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے ہوں، آپ کو میرے لیے علی کہنا چاہیے، نہ یہ کہ یا ابا الحسن کہا ہے۔ بعد میں چونکہ جو گواہی تھی کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنے والے جو ہے وہ صرف وہ ایک بیٹا حضرت حسن تھے اور ایک غلام، انہوں نے کہا کہ بیٹے کی اور غلام کی گواہی قبول نہیں، کوئی تیسری گواہی ہو تو لائیے، اگر نہیں ہے تو اچھا مقدمہ خالی ختم، کوئی ملال نہیں۔ اور عہد حاضر کا انسان ان کو اچیو اور ریئلائز کرنے کے لیے علامہ اقبال کے ان پرشکوہ الفاظ کے مطابق ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست۔ لیکن چونکہ وہ نور نبوت سے براہ راست استفادہ کرنے پر آمادہ نہیں، لہذا افراط و تفرید کے دھکوں کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تاہم کون نہیں جانتا کہ آج ان اقدار عالیہ سے سب سے بڑھ کر محروم اور سب سے زیادہ تہی دست و تہی دامن وہ ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، اور اسی کا رد عمل ہے جو ہماری سیاست کے موجودہ ابھار کی اساس بنا ہوا ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ ہم 2 دن میں اس کو ختم کر لیں گے، ہوا نہیں ہے یہ۔ چلیے ایک لیکچر اور صحیح پر